میں ایک دو مسئلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک تو سفر میں اعتکاف کے حوالے سے مسئلہ بیان کریں گے، اور دوسرا اعتکاف نذر کیسے کریں اس سلسلے میں ایک مسئلہ بیان کریں گے۔ تو کل بھی سفر کے بارے میں عرض کیا کہ اگر سفر میں نمازیں قصر ہیں تو روزہ بھی قصر ہے، لہٰذا وہ شخص اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اب اگر سفر میں کوئی شخص اعتکاف کرنا چاہے تو پھر کیسے وہ اعتکاف سے بہرمند ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرت امام خمینی، ایت اللہ تبریزی، صافی، فاضل نوری حمدانی اور وحید خراسانی، انہوں نے فرمایا کہ اگر 10 دن کا قصد اقامہ کریں سفر میں تو آپ اعتکاف میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن مسافرت میں نذر نہیں کر سکتا۔ جب آپ مسافر ہیں، انہیں روزہ نمازیں قصر ہیں، تو آپ وہاں روزہ نذر کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ان 6 مجتہدین کے نزدیک ہیں۔ حضرت ایت اللہ بہجت، حضرت ایت اللہ سیستانی اور ایت اللہ خامنئی کے نزدیک اسی سفر میں ہی روزہ نذر کر کے آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کی نمازیں قصر ہیں، جبکہ آپ کے روزے قصر ہیں۔ جب آپ رمضان کا روزہ تو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو آپ روزہ نذر کر سکتے ہیں سفر میں۔ تو یہ جو 3 مجتہدین ہیں، ایت اللہ بہجت، ایت اللہ سیستانی اور ایت اللہ خامنئی، ان کے نزدیک آپ سفر میں نمازیں قصر، آپ روزہ نذر کریں تو کم آپ اعتکاف آپ کر سکتے ہو کہ 3 دن کا روزہ نذر کرو اعتکاف۔ لیکن ایت اللہ مکارم نے فرمایا کہ آپ قصد اقامہ کریں، 10 دنوں کا قصد اقامہ کریں تو آپ شرکت کر سکتے ہیں، لیکن سفر میں روزہ نذر نہیں کر سکتا، جیسا کہ اوپر 6 مجتہدین کی فتوی عرض کیے۔ تو انہوں نے ایک کچھ اضافی بھی بیان فرمایا کہ اگر نذر کر ہی لیا آپ نے، اگرچہ نذر کرنے میں اشکال ہے، سفر میں روزہ نذر کرنے میں اشکال ہے، پھر بھی اگر آپ نے نذر کر لیا تو احتیاط یہ ہے، یعنی یہ احتیاط واجب ہے۔ تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ اپنے نذر پہ عمل کریں۔ اولاً اشکال ہے کہ آپ نذر کریں، جب آپ نے کر لیا تو عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ سفر میں اعتکاف کے حوالے سے۔ اور اعتکاف نذر کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں مراجعین اعظام کا فتویٰ یہ ہے، یہ تمام کا فتویٰ کہ قصد قربت کریں، یعنی خداوند متعال کی رضا، خوشنودی، فرمان برداری اور اطاعت، اس کے لیے جو ہے اس نیت سے اعتکاف کے صیغے جاری کریں۔ اعتکاف کا صیغہ آپ کسی بھی زبان میں جاری کر سکتے ہیں، عربی شرط نہیں ہے۔ تو عربی میں ہو، فارسی میں ہو، اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، کسی بھی زبان میں آپ اس مفہوم کو ادا کریں کہ عربی میں فقہی کتابوں میں یہ صیغہ آیا ہوا ہے، للہ علیہ۔ مثلا اگر کسی نے ماہ مبارک رجب میں اعتکاف نذر کرنا ہو تو اس طرح سے وہ صیغہ پڑے گا، مثلا 3 دن اعتکاف میں رہنا ہو تو للہ علیہ، یہ نیت ہے اس کی، للہ علیہ ان اعتکف شہر رجب 3 ایام، میں اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں جو ہے ماہ مبارک رجب میں اعتکاف کروں 3 دن۔ یہ جب آپ نے صیغہ جاری کیا قصد قربت سے تو یہ نذر ہو جائے گا، تو اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے، یعنی اللہ کے لیے میری گردن پہ لازم ہے کہ میں ماہ مبارک رجب میں یا مثلا رمضان میں یا مثلا شعبان میں 3 دن روزہ جو اعتکاف کروں۔ زیادہ بھی تو کر سکتا ہے، زیادہ بھی آپ، کم از کم 3 دن، زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ عربی صیغہ پڑھنا لازمی ہے؟ عربی ضروری نہیں ہے، کسی بھی زبان میں آپ صیغہ جاری کر سکتے ہیں۔ مفہوم یہی ہونا چاہیے، قصد قربت ہو اور اللہ کے لیے میرے اوپر لازم ہے، میری گردن پہ لازم ہے کہ میں اعتکاف کروں۔ جب اس نے اللہ کے لیے کا قصد کیا بھی نذر ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ تو نذر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کبھی نذر مشروط ہے کہ اگر کوئی کام ہو جائے، اگر کوئی کامیابی مل جائے، مثلا اگر کوئی سفر میں ہے کہ خیریت سے واپس پہنچے تو مثلا، یا بے اولاد لوگ نذر کرتے ہیں کہ اگر میرا ہاں اولاد ہو جائے، کوئی شخص مثلا ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں میرا ہاں اگر بیٹا ہو جائے مثلا، یا ہماری اولاد اگر مثلا کالج یونیورسٹی میں کامیاب ہو جائے تو میں خدا کے لیے مثلا اعتکاف میں بیٹھوں گا نذر، تو یہ نذر مشروط ہے۔ کبھی نذر مطلق ہے، وہ وہی جو عرض کیا پہلے آپ کو کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں 3 دن اعتکاف کروں، یہ نذر مطلق ہے، اس میں کسی کے کامیاب ہونے، مسافر کے بخیریت پہنچنے وغیرہ کی شرط نہیں ہوتی ہے۔ تو چاہے نذر مشروط ہو یا نذر مطلق ہو، نذر منعقد ہو جاتا ہے اگر اس اپنی شرائط کے ساتھ ہو۔ تو مثلا اگر کوئی شخص نماز شب کی نذر کرے اس خدا کے لیے کہ خدا کے لیے میری گردن پر ہے کہ میں نماز شب پڑھوں، تو نماز شب پڑھنا لازم ہو جاتا ہے جب وہ صیغہ جاری کرتا ہے۔
حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه، اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے کسی مسلمان شخص کی تو اس نے باطل کیا ہے اپنے روزے کو، وَنُقِضَ وُضُوءُ، اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو روزے کا باطل ہونا ہے اور وضو کا ناقض ہونا ہے، یہ آثار وضو اور آثار روزے کا باطل ہونا ہے۔ انسان مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان روزہ دار عبادت کی حالت میں، جیسا کہ کل عرض کیا، جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ اب مسلسل عبادت میں ہے، اب جب اس نے غیبت کی تو عبادت کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح سے جب انسان غیبت نہیں کرتا روزے کی حالت میں تو مسلسل عبادت میں، فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ عبادت کی حالت میں ہے تا ان کی جب غیبت کرتا ہے کتاب نہیں ہے عبادت کی حالت میں، تو ان روزے کے وہ حالت اور وہ آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ وضو اسی طرح سے، آپ نے وضو کیا تو ایک برکت، ایک رحمت اور ایک مثبت اثر آپ کے اوپر طاری رہتا ہے تا ان کی غیبت کرتا ہے، وضو کے اس اثر کو بھی خراب کرتا ہے۔ اب وضو بے اثر ہے، جیسا کہ عرض کیا مسجد میں کہ آپ نے روزہ رکھا، مثلا جس طرح ہم لوگ مثلا ابھی پیاسے ہیں، اس سے زیادہ اس غیبت کرنے والے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے، آثار معنوی نہیں ہے، وہ جو تقوی انسان کے اندر پیدا ہونا ہے وہ نہیں ہے، وہ جو پاکیزگی نفس انسان کے اندر پیدا ہونے وہ نہیں ہے، چونکہ غیبت کی ہے۔ تو روزہ اپنے آثار کو کھو دیتا ہے غیبت کرنے، اور وضو کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ وضو بے اثر ہے، ظاہراً باوضو ہے لیکن بے اثر وضو ہے، وہ وضو جس کی برکتیں اسے ملنی چاہیے نہیں ملتی غیبت کرنے کے بعد۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اغتاب الصائم افطر، جب روزہ دار غیبت کرتا ہے تو اس نے افطار کیا ہے۔ وہ ایک ہی چیز ہے، ابھی ہم پانی پی کے افطار کریں یا پھر غیبت کر کے افطار کریں۔ پانی پی کر اگر ہم مغرب کے بعد افطار کریں ثواب ہے، مثلا دن کو اگر وہی پانی ہم دن کو پیئیں تو کفارہ بھی واجب ہے، روزہ باطل کیا۔ غیبت اس قسم کی چیز ہے، جب آپ نے غیبت کیا گویا روزہ توڑا ہے، مترادف ہے روزہ توڑنے کے کہ اس نے روزہ توڑا ہے، تو تمام معنوی آثار خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر غیبت نہ کی جائے، چھوڑ دیں غیبت، ایک شخص کو عادت ہے غیبت کرنے کی، وہ خداوند متعال کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر غیبت چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا ثواب یہ ہے ترک الغیبہ، غیبت کا ترک کرنا، احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک اس قدر محبوب ہے، من 10,000 رکعت تطوعا، 10,000 رکعتیں مستحبی نمازیں پڑھیں، اس سے خدا کے نزدیک غیبت نہ کرنا زیادہ محبوب ہے، خدا کو پسند ہے۔ بھئی آپ غیبت نہ کریں، یہ 10,000 رکعتیں مت بجا لاؤ، بلکہ غیبت نہ کرو، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی خدا متعال اگر دیکھے کہ ایک بندہ 10,000 رکعتیں نماز پڑھے، 500 نمازیں، 5,000 نمازیں پڑھیں، 5,000 نمازیں آپ ایک دن میں تو نہیں پڑھ سکتے، 2 دن میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے، 1-2 راتوں میں تو نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ مسلسل پڑھیں گے تو دیکھیں کتنی راتیں ہوتی ہیں، تب جا کر آپ جو ہیں 5,000 نمازیں، جو کہ 10,000 رکعتیں ہوں گی، مستحبی نمازیں 2-2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو 5,000 نمازیں پڑھیں، اور ایک شخص مثلا اور وہی شخص غیبت بھی کرتا ہے، تو خداوند متعال اگر روبرو ہو جائے بالفعل کہ خدایا میں نے مثلا غیبت بھی کی ہے اور 10,000 رکعتیں میں نے نمازیں پڑھی ہیں، تو مثلا خداوند کہے گا مجھے یہ جو تو غیبت چھوڑ دیں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے۔ یعنی اگر دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا، خداوند کہ غیبت نہ کرو، 10,000 رکعتیں مت پڑھو، بہتر ہے غیبت ہی نہ کرو، اس کو انتخاب کریں گے۔ یہ خدا کے نزدیک 10,000 رکعتوں سے زیادہ مہم ہے، محبوب ہے ترک غیبت۔ روایت میں ہے کہ کسی محفل میں سنیں کہ اپنے مومن بھائی کی غیبت ہوتی ہے، مثلا آپ نے سنا میں نے سن لیا، اور رد کر دے، انکار کرے، اس نے غیبت کی، آپ نے انکار کیا، انکار یعنی رد کیا، وہ کہا نہ ایسا نہیں ہے، وہ آپ نے اس کے بارے میں جو غلط باتیں کی ایسا نہیں ہے، وہ لاکھ کہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے، چشم دید گواہ ہوں، مجھے معلوم ہے، کہا جو بھی ہے صحیح نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کی غیبت کریں۔ آپ نے اگر رد کیا اس کی غیبت کو، نہ کرنے دیا،
یا جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت، یا آپ نے اس نے برائیاں بیان، آپ نے نیکیاں بیان کی اس کی مقابلے میں دفاعی، تو پھر جب غیبت کو رد کرے تو خداوند برائی کے 1000 باب دنیا اور آخرت میں اس کے لیے دفع کر دیتا ہے۔ ان برائیاں، 1000 برائیاں آپ کی طرف جنہوں نے رخ کیا ہوا ہے، خداوند روک دیتا ہے کہ اس نے ایک شخص کا دفاع کیا ہے، وہ شخص جو کہ غائب ہے، وہ شخص جسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے خلاف اس پر حملے ہوئے ہیں۔ غیبت عزت و آبرو پہ حملہ ہے، شخصیت پہ حملہ ہے، اور آپ نے دفاع کیا۔ جب آپ نے دفاع کیا تو خدا متعال کیا کرتا ہے؟ خدا 1000 باب برائی کے بند کر لیتا ہے کہ اب یہ برائیاں، 1000 قسم کی برائیاں اس کی طرف نہیں جائے گی۔ یہ اثر ہے دفاع کرنے کا۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، عمر کے آخری ایام میں نابینا ہو چکے، جب ان کے بعد لوگ آتے تھے اب آپ کے نابینا ہے، اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے تو بڑے علمی مقام ہیں، مثلا بہت بڑے فقیہ تھے، آپ کے علمی مقام ہے، تو آپ کا کوئی دعویٰ کوئی کہنے کے لیے؟ کہا کہ علمی میدان میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں کیونکہ اپنے اجتہاد کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن شخصی مسائل میں دفاع یہ بھی شاید تبلیغ کے لیے لوگوں کی مثلا جو ہے تشویق کے لیے، مثلا لوگوں کو بتا دیا رہنمائی کے لیے، ورنہ شاید نہ بتاتے۔ انہوں نے کہا اپنی ذاتی زندگی کے 2 دعویٰ میں کر سکتا ہوں، ایک یہ کہ عمر بھر کسی کی غیبت نہیں سنی ہے اور نہ ہی کسی کی میں نے غیبت کی، یہ پہلا دعویٰ ہے میرا۔ یعنی ایک شخص 70 80 90 سال کی عمر تک پہنچے اور کسی کی غیبت نہ سنے، کرنا تو خیر چلو آپ نے نہیں کی، لیکن سنا بھی نہیں میں نے، یعنی کوشش کی ہے انہوں نے کہ کسی ایسی جگہ کسی کی غیبت نہ سنے، تو لہذا ایسی محفلوں میں نہیں گئے ہیں۔ اگر غیبتیں ہوئی تو آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں، یا آپ نے ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کی غیبت کی۔ دوسرا دعویٰ میرا یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا ہے، یعنی زندگی بھر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے مثال دی کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ 40 سال سے میرے گھر میں ہے اور میں نے آج تک اس کی بیوی کو نہیں دیکھا، حضرت آیت اللہ اربع، میں نے آج تک یعنی 40 سال میرے گھر میں رہنے کے باوجود میں نے اس کی بیوی کو نہیں دیکھا۔ اور یہ جو لوگ جو ہیں گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں، یہ لوگ پھر مجتہد بن جاتے ہیں، پھر فقیہ بن جاتے ہیں، پھر عارف بن جاتے ہیں۔ تو ہم سوچتے ہیں پڑھنے سے ہوتا ہے، پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، ترک گناہ سے ہوتا ہے۔ اولین قدم خود سازی میں گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، صرف آپ گناہ نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، آپ عارف بن جاؤ گے۔ یعنی کچھ بھی نہ کریں، صرف یہ کہ کوشش کریں کوئی گناہ آپ سے سرزد نہ ہو۔ ترک گناہ اولین اور مؤثر ترین قدم ہے معرفت نفس کے لیے، تہذیب نفس کے لیے اور سیر و سلوک کے لیے۔ جب تک آپ گناہوں کے دلدل میں، گناہ زنجیریں ہوتی ہیں، انسان کے پاؤں میں زنجیر ہے، جب زنجیر آپ قدم نہیں اٹھا سکتے اوپر کی طرف، زنجیر کا کام ہے کہ آپ کو نیچے باندھ کے رکھتے ہیں۔ تو جن کے پیروں میں زنجیریں نہیں ہیں وہ پھر اوپر سیر و سلوک یعنی اوپر خدا کی طرف جانا ہے۔ اب گناہ انسان کو زمین گیر کر دیتا ہے، تو ہم نہیں چل سکتے، ہم جتنے ہاتھ پیر مارے، ابھی ہم لوگ ہاتھ پیر مارتے ہیں، بھئی گناہ سے تو آزاد ہو جائیں، جب ہم گناہ سے آزاد ہی نہیں ہو سکتے تو ہم خالی ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ میں سیر و سلوک کر رہا ہوں۔ مثلا اعتکاف میں بھی ہم گناہ میں پھنسے ہوئے، ہم جہاں بھی جائیں ہمارے پیروں میں زنجیریں ہیں۔ آپ اعتکاف میں بیٹھیں، آپ عزاداری میں بیٹھیں، آپ مجلس میں بیٹھیں، جب تک گناہوں کو ختم نہ کریں تو یہ چیزیں ہمیں اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ تو یہ اس قدر توبہ کریں، اس قدر ترک گناہ، اول توبہ وغیرہ، ساتھ ساتھ گناہ بالکل چھوڑ دیں، جہاں تک ممکن ہو گناہ چھوڑیں، انشاءاللہ آگے ہم لوگ بڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم اپنی یہی کہ غیبت بھی اگر چھوڑ دیں، بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے، اور بہت سارے مقامات پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں محسوس کرو گے کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ یہ اتفاق، یہ اتفاق، یہ اتفاق، اتنے اتفاقات ہوتے ہیں کہ آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ آپ کے تقویٰ کی وجہ سے۔ آپ اپنا تقویٰ چھوڑ دیں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور آپ وہیں پہنچیں گے جہاں صفر سے آپ پہ چلے تھے۔ تو ترک گناہ مؤثر ترین عمل ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ بارہا عرض کیا آپ کی خدمت میں، اب بھی آقا امیر المومنین نے بھی پوچھا تھا، شاید ہمارے لیے یہی پوچھا تھا کہ اس ماہ میں بہترین عمل کون سا ہے، افضل الاعمال، مثلا اس مہینے میں افضل العبادت۔ پیغمبر اسلام نے آقا امیر نے فرمایا کہ بہترین عمل ماہ مبارک رمضان میں
ترک گناہ ہے کہ معصیت نہ کریں، گناہ چھوڑ دیں تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ پر محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم